ان کو بھی بلایا جائے، ان کے جو ویوز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پہنچائے جائیں، ان لوگوں کی کیا تاثرات ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں وہ، اور ان کے ذہن میں کیا خاکہ بنا ہوا ہے کہ جو کچھ ہوا آیا کہ وہ ختم ہو گیا وہاں پر، یا ان کی کیا ذہنیت ہے، یا 5 رکنی جو کمیٹی بنی ہے، 15 رکنی کمیٹی جو بنائی گئی ہے ایک یونٹی کا نام جس کو دیا گیا ہے، تو وہ کوئی کام کرے گی یا کہ نہیں، یا آنے والے اوقات میں اس قسم کا کچھ دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں امونیا کی، امونیا بزنس بالکل مندہ پڑا ہوا ہے، اور دکانداروں کی اور کرپشن کی یہ پوزیشن ہے کہ ان دکانوں میں پاؤں رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور کتنا برا اثر پڑا ہے انہی حالات کی وجہ سے، اور چور بازاری کا نام دے دیا گیا ہے اس بازار کو جو بہت ہی بھرا ہوا بازار ہوتا تھا۔ تو اس میں ہے میڈیا کا بھی ایک ہاتھ ہے، ہم لگاتار ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ بازاروں کو چور بازاری یا اس قسم کے نام نہیں دینے چاہیے، کیونکہ وہاں روزگار کے لیے ہمارے بھائیوں نے بہت زیادہ محنت کی، اور اس محنت کا صلہ ان کو ایسا نہیں دینا چاہیے کہ 2-4 گندے لوگ اگر آ کے دکانوں کے سامنے کوئی موبائل وغیرہ لے کے بیچتے ہیں تو وہ بزنس مین کی محنت کو چور بازاری کا نام دے دیا جائے۔ چور بازاری میں کیا ہوتا ہے یا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم ابھی بات کریں گے جناب موسیٰ خان صاحب کے ساتھ، لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے ہم ایک لیں بریک، تھوڑا ہلکا پھلکا آپ کو انٹرٹین کریں، اور مزید باتوں کا جو سلسلہ ہے وہ موسیٰ خان صاحب سے شروع کریں گے۔ جی تو جناب بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تاجر برادری ہے جو امونیا ایکسچینج کے حوالے سے، تو بھی بات چیت کرتے ہیں ورلڈ ٹیلی کمیونیکیشن کے چیئرمین جناب موسیٰ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ہے جو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امونی جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان صاحب سنائیں کیسے گزارا؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں۔ اچھا جی سبحان اللہ۔ اچھا خان صاحب جو بات کر رہے تھے ہم کہ جو کچھ امونیا میں ہو رہا ہے اس سے آپ کی بزنس پر کیا اثر پڑ رہے ہیں، اور آپ کی جتنی برادری ہے وہاں پر ان کے کیا حالات ہیں؟ سب سے پہلے میں ابراہیم صاحب آپ کا گریس ٹائم کی ساری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ساری کمیونٹی پاکستانی، بنگلہ دیشی اور افغانی کمیونٹی کے سرکردہ لوگوں کو یہاں پر بلایا اور ان کے ویو لیے۔ اصل میں ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ لوگ برے ضرور ہوتے ہیں، اکا دکا موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سارا معاشرہ، ساری سوسائٹی پہ اس پر اثر پڑتا ہے۔ یہ جو ان دنوں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ واقعہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، نہ اس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی اتنا کچھ تھا، اکا دکا بندے کی وجہ سے سارے پرابلم کریٹ ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی جو پرابلم جو کریٹ ہوئی ہے، جو آپ ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ 10-15 بندے ایکسپائر ہوئے ہیں یا ضائع ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ٹوٹلی افواہ پھیلائی گئی، جس کی وجہ سے آج بھی لوگ امونیا کی طرف رخ نہیں کر رہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امونیا میں وہی افراتفری پھیلی ہے۔ حالانکہ الحمدللہ جس دن سے یہ ہماری کمیٹی بنی ہے، دارالامن مسجد امونیا میں ایک جرگہ ہوا ہے جس میں تقریباً 100 کے لگ بھگ لوگ موجود تھے، اور یہ 15 رکنی کمیٹی بنی ہے جس کی میزبانی کے بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستانی کمیونٹی نے فرائض انجام دیے ہیں، اور یہ جو 15 بندے اس کمیٹی میں بنائے گئے ہیں یہ ماشاءاللہ بااختیار ہیں، افغانستان کے بھی، بنگلہ دیش کے بھی اور پاکستان کے بھی۔ جہاں تک بات کی گئی ہے اپنے زین العابدین صاحب کی طرف سے، زید خان صاحب کی طرف سے، کہ اگر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ان کو ڈپورٹ کرنے سے بھی، کروانے سے بھی ہم گریز نہیں کریں گے، تاکہ اس سوسائٹی میں ہم اتحاد بین المسلمین قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سب کا پروگرام یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں یہ بھائیوں بیٹھ کر ختم ہو سکتے ہیں، نہ کہ ان کو آگے اگر ان کو بڑھایا جائے، ان کو آگے، اور اسپیشلی یہاں پہ جو حالات ہیں یورپ کے ان میں ہمارا مسلمانوں کا آلریڈی بہت برا حال ہے، اور یہ چھوٹے موٹے جھگڑوں کا آواز دے کر ہم اتنا نہ بڑھائیں تاکہ ہمارا نام اور بدنام ہو۔ تو اس لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے نام پر اس کو قائم کیا جائے، اور یہ کمیٹی جو ہے ایک بااختیار کمیٹی ہو، اور آپس میں جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوں یہ آپس میں بیٹھ کر اس کو ختم کر سکے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس سے حالات بہتر ہوئے ہیں اور ہوں گے، اور یہ جو افواہیں ہیں یہ آہستہ آہستہ دام توڑ جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر چیز اپنی جگہ پر سموتھ چل رہی ہے اور سموتھ چلے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس وقت جو بزنس کی پوزیشن ہے امونیا میں سیم ویسی ہے جو پچھلے سال تھی، یا اثر پڑا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آل ورلڈ کرائسس ہے اس کی وجہ سے یورپ میں اسپیشلی گریس پر بہت برا اثر پڑا۔ ٹھیک ہے، اور جب گریس میں کرائسس ہے تو امونیا جو ہے مرکز ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ہمارے 50% یا 60% بزنس نہیں رہے، اور جب وہ بزنس کمزور ہے اس بزنس میں ایسی افواہیں ہیں وہ اس کو اور کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ میں آپ کو اسپیشلی بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پر بات کی، اور تاکہ لوگوں کو سب کو پتہ چلے کہ جو سن رہے ہیں وہ باہر بیٹھ کر ایتھنز کے حالات بہت خراب ہیں، وہ حالات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم سب بھائی افغانی، بنگالی اور پاکستانی اکٹھے ہیں، اور یہ جو چھوٹا موٹا ہمیں اختلاف تھا وہ بھی کافی حد تک دور ہو گیا، اور جو کچھ تھوڑا بہت ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپس میں بامی آنگی سے ختم کر کے جائے۔ ٹھیک، انشاءاللہ۔ اچھا بھائی صاحب، اس وقت یہاں کے جتنے بھی ادارے ہیں، گریک ادارے، مختلف جو منسٹریاں ہیں، ان کے مختلف سیمینار ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے ایز اے میڈیا، اور یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ امونیا کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، یا کس طریقے سے وہاں پر صفایا کیا جا سکتا ہے، یا پرامن کس طریقے سے ماحول کو بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ آیا کہ ان لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت ہے، یا یہ صرف وہ شلگم سے مٹی اتارنے والی بات کرتے ہیں؟ اصل یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو انفارمیشن ملتی ہے وہ باوثوق ذرائع سے نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ پہلے تو بات یہ کہ ان کو فرق نظر نہیں آتا پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان والوں کو۔ پچھلے دنوں میں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں گریک گورنمنٹ میں کافی تشویش کی لہر تھی، وہ خود بھی بیچارے پریشان تھے کہ ہم کس کو پکڑیں اور کیسے پکڑیں اور کیا کریں ان کے ساتھ۔ کافی لوگ انہوں نے پکڑے بھی، ان میں بے گناہ لوگ بھی پکڑے گئے، بنگلہ دیش کے بھی بندے اندر تھے، افغانستان کے بھی اندر تھے، اب وہ آہستہ آہستہ پولیس ان کو چھوڑ کے گئے۔ جیسے موسیٰ بھائی نے آپ کو بتایا، چند لوگ تھے اور چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے یہ ہوا۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ہم جو پاکستانی بھائی ہمارے، بنگلہ دیشی اور افغانستان والے جو دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا را کوئی اس قسم کا وہ مسئلہ نہیں واقع اٹھائیں، کیونکہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی۔ اگر گورنمنٹ مجبور ہو گئی تو اس نے نہیں دیکھنا یہ پاکستان کا ہے، یہ افغانستان کا ہے، یہ بنگلہ دیش کا ہے۔ وہ عنقریب ہی ایک کیمپ بھی خالی کرا رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے دوبارہ پھر مستی کی تو وہ بھر بھر کے گاڑیاں اس کیمپ میں ڈالیں گے۔ تو یہ 6 مہینے سے پہلے تو باہر نہیں آئیں گے، تو وہ 6 مہینے جو ان کا برا حال ہوگا یہ خود اس سے سبق سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم دوبارہ ان سے یہی آپ کی وساطت سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھیں، کسی کو ناجائز تنگ نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور جس طرح یہ ہمارا معاہدہ قائم ہوا ہے یہ قائم ہی رہے۔ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، معاہدے والی بات ٹھیک ہے۔ حاجی اکرم صاحب پہلے تھوڑی سی روشنی ڈال رہے تھے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہماری پاکستانی، افغانی یا بنگلہ دیشی کمیونٹیز کو، حالانکہ اس کے پیچھے اور لوگ ہیں جو کہ زیادہ کرائم کی وجہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ امونیا کا جتنا وہ بازار ہے وہاں پر زیادہ گریکس ہیں جو نشہ چاہے وہ بیچ رہے ہیں یا چاہے وہ یوز کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی، بنگالی یا افغانی لوگ دیکھنے کو نہیں مل رہے وہاں پر جو سرے عام وہ نشہ وغیرہ یوز کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے جو حکومت ایک سکوپا لگانا چاہتی ہے یا لگاتار یہ پوچھتی ہے، سب سے پہلے دیکھنا تو یہ کہ امونیا کا یہ جتنا گند تھا اس کو اٹھا کر سوفوکلیس یا میناندرو میں پھینکا گیا، تو اس کے لیے آیا کوئی حکومتی سطح پر کوئی اقدامات اٹھانے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں، پہلے مراکشی آپ کو بہت نظر آتے تھے، وہ حاجی اکرم والی بات بالکل صحیح ہے کہ افغانی جو ہے یہ چوری نہیں کرتے، یہ پرس نہیں چھینتے، یہ موبائل نہیں چھینتے، یہ باقی یہ بات بالکل صحیح کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں یہ چوری نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، باقی ہر قوم میں جرم پایا جاتا ہے، یہاں پہ بھی لوگ، کیا یورپی لوگ کرائم میں ملوث نہیں ہیں؟ یہ بھی کرائم کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں ہر قوم میں،
لیکن جو اس کی تعداد ہے وہ اتنی زیادہ نہیں